اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ یہ تخویف دنیاویہ کا تیسرا نمونہ ہے جی۔ قوم سمود سے اس قوم کے ملک اور شہر کا نام ہجر ہے، اس لیے انہیں اصحاب الحجر کہہ دیا۔ یہ ان کی بستی کا نام ہے۔ تکذیب کی ہجر کے رہنے والوں نے المرسلین رسولوں کی، ایک رسول کی تکذیب سب رسولوں کی تکذیب ہے، اس لیے المرسلین کہہ دیے۔ وَآتَيْنَاهُمْ آیاتنا، اور ہم نے عطا کی تھیں ان کو اپنی نشانیاں۔ اونٹنی والا معجزہ، اس کے علاوہ آیات توحید۔ فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، پس وہ رہے ان نشانیوں سے اعراض کرتے، رو گردان۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، اور وہ تھے تراشتے پہاڑوں میں گھر، آمنین پائیداری اور امن کے خیال سے، یعنی پہاڑ تراش تراش کے گھر بناتے تھے، ماہر سنگ تراش تھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، جب انہوں نے مسلسل ہماری نافرمانی کی اور اس اونٹنی کو قتل کر دیا، تو پکڑ لیا ان کو چنگھاڑ نے، مصبحین صبح ہوتے۔ فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، پھر ان کے کام نہ آئے جو وہ عمل کرتے تھے۔ ما کانوا یکسبون من الشرک والاعمال الخبیثہ، یا اپنے معبودوں کو شفعاء ماننا کہ یہ مصائب میں کام آتے ہیں، کوئی کام نہ آیا۔ وما خلقنا السماوات والارض، یہ دلیل عقلی ہے جی، اجمالی۔ اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے، الا بالحق، اے لإظہار الحق،
مگر ساتھ سچ کے، اور توحید اس دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے۔ تو یہ کائنات کسی ہستی کے لیے اور کسی شخصیت کے لیے اللہ نے نہیں بنائی، بلکہ یہ کائنات اللہ نے اپنی الوہیت پر بطور دلیل کہ لوگ اس سے استدلال کریں اللہ کی الوہیت پر۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، تخویف اخرویہ ہے جی۔ اور بے شک قیامت آنے والی ہے۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، سورت کے آخر میں جو 5 تسلیاں ہیں اس میں یہ پہلی تسلی ہے جی۔ پس درگزر کیجئے، الصفح الجمیل، خوبی سے درگزر کرنا۔ یعنی ان کی گالیاں، سازشیں، تدبیریں، مشورے، ہٹ دھرمی، اس سے درگزر کیجئے بڑی خوبی کے ساتھ، اچھی طرح۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، یہ دلیل ہے جی ان الساعۃ لآتیۃ کی۔ اگر یہ کہیں کہ قیامت آئے گی، لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، تو یہ تو بڑی ناممکن سی بات ہے۔ تو بے شک تیرا رب وہی ہے بنانے والا، العلیم، علم والا۔ تو جو خلاق ہے، جس نے زمین و آسمان، چاند، ستارے، سورج، پہاڑ، ایسی ایسی چیزیں بنا لیں، کیا وہ دوبارہ بنانے پہ قادر نہیں ہے؟ حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درگزر کیجئے، اچھی طرح درگزر کرنا، کوئی مانے یا نہ مانے، حقیقت یہی ہے کہ تیرا رب ہی ہمہ کن اور ہمہ دان ہے۔ الخلاق ہمہ کن، العلیم ہمہ دان۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، یہ دوسری تسلی ہے جی۔ ہم نے آپ کو عطا کی ہیں 7 آیتیں، من المثانی، بار بار پڑھی جانے والی، آنچے در نماز مقرر خواندہ، میشود، جو نماز میں تکرار کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ شاہ عبد القادر صاحب نے مثانی کا معنی کیا وظیفہ۔ والقرآن العظیم، یعنی قرآن بڑے درجے والا۔ حدیث میں آیا کہ اس سے مراد سورت فاتحہ ہے، جو ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔
بار بار وہ پڑھی جا رہی ہیں۔ سورۃ زمر کی آیت نمبر 23 میں فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، وہاں پورے قرآن کے بارے میں مثانی کا لفظ آیا جی۔ متشابہن ایتیں ملتی جلتی ہیں، اور مثانی سے مراد ہے کہ ان میں ایک آیت کے اندر جو کچھ کہا جاتا ہے دوسری آیت کے اندر دوسرے طبقے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم، یہ ہم نے پیچھے پڑھا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وانا عذابی، جی پہلے میں غفور رحیم پھر اس کے ساتھ عذابی کا ذکر، اس کو مثانی کہا گیا۔ یہ فاتحہ ہی کو قرآن عظیم کہا گیا کہ اس کا ایک نام ام القرآن بھی ہے۔ لا تمدن عینیک، لفظی معنی ہوگا اپنی آنکھیں لمبی نہ کر، الی ما، ان چیزوں کی طرف، متعنا آتانا، جو ہم نے عطا کیے، ازواجن مختلف طبقے، ازواجن اس کے نیچے لکھ لیں کل یہود والنصارى والمجوس والمشرکین والمنافقین، ازواجن اے اصنافن من الکفار، یہودی، عیسائی، مجوسی، منافق، مشرک، منہم ان میں سے، کیا چیز ان کو دی ہے؟ دولت، زمینیں، مال، باغات، اقتدار، شہرت۔ تو اب آپ معنی کریں لا تمدن عینیک، میرے پیغمبر آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھ، ہمارے لیے بھی سبق ہے جی، خاص کر کے علماء کے لیے۔ یہ جو دنیا داروں کے پاس دولت ہے، مال ہے، کاریں ہیں، کوٹھیاں ہیں، آرام ہیں، صوفے ہیں، بیڈ ہیں، دولت ہے، عیش و نشاط ہے، اس کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے پاس دین کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، ہوا خیر مما یجمعون۔ تو یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے، علماء کے لیے بھی یہ سبق ہے۔ ولا تحزن علیہم، تیسری تسلی ہے جی، میرے پیغمبر آپ غم نہ کھائیں ان پر، یعنی ان کے ایمان نہ لانے پر۔ اتنے واضح دلائل عقلی نقلی، پھر معجزے، پھر قرآن جیسی کتاب، مانتے کیوں نہیں؟ اس پر غم نہ کھائیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین رہتے تھے ان کے ایمان نہ لانے پر۔ یہ داعی میں صفت ہونی چاہیے کہ وہ کڑتا رہے کہ ہم قرآن پیش کر رہے ہیں، دلائل دے رہے ہیں، اس کے باوجود لوگ کیوں نہیں مان رہے ہیں؟
وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، جھکا دے اپنے بازو مومنوں کے لیے، یعنی عاجزی سے پیش آؤ۔ مومن جو ساتھی ہیں ان کا خیال کرو اور عاجزی سے پیش آؤ۔ وَقُلْ، اور میرے پیغمبر کہہ، انی انا النذیر المبین، معجزات کا دکھانا میرے اختیار میں نہیں، اور بات کو منوانا بھی میرے اختیار میں نہیں۔ میرا کام ہے بتانا، کھول کھول کے سنانا۔ نہیں مانو گے تو تم پر بھی عذاب آئے گا، کما انزلنا علی المقتسمین، یوں مانا کریں گے جی۔ میرے پیغمبر آپ کہیں میں آگاہ کرنے والا ہوں، المبین واضح، دعوت کھلے لفظوں میں پہنچانے والا ہوں، منوانا میرا کام نہیں ہے۔ اگر نہیں مانو گے تو تم پر بھی عذاب آئے گا، کما انزلنا علی المقتسمین، جس طرح ہم نے عذاب نازل کیا تھا بانٹنے والوں پر، تقسیم کرنے والوں پر۔ الذین جعلوا القرآن عضین، وہ کون ہے المقتسمین؟ جنہوں نے کر دیا قرآن کو عضین، پارا پارا۔ الذین جعلوا القرآن، یہ المقتسمین کی تفسیر ہے جی، یہ ہے تقسیم کرنا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں قرآن سے مراد کتب سابقہ ہیں، تورات، انجیل، اور عضین پارا پارا کرنا وہ ہے یؤمنون ببعضہ و یکفرون ببعض، یہ ہے پارا پارا کرنا۔ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پارا پارا کر دیا، جس کو چاہا مان لیا، جس کو چاہا انکار کر دیا۔ کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ قرآن سے مراد ہے یہی قرآن، اللہ کی آخری کتاب، اور عضین پارا پارا کرنے سے مراد ہے، کبھی کہا یہ جادو ہے، کبھی کہا یہ شاعری ہے، کبھی کہا اساطیر الاولین ہے، یہ ہے پارا پارا کرنا۔ کچھ علماء نے کہا کہ اس سے مراد ہیں المقتسمین سے وہ 16 آدمی جنہوں نے مکے کے راستے بانٹ رکھے تھے۔ حج کے موقع پر جب پورے علاقوں سے لوگ مکے میں آتے تو مکے میں داخل ہونے کے جتنے راستے تھے یہ ان راستوں پہ بیٹھ جایا کرتے تھے اور نبی پاک سے روکنے کی کوششیں کرتے، لوگوں کو کہتے کہ یہ اس نبی کے قریب نہیں جانا، یہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، شاعر ہے، ساحر ہے، گستاخ ہے، بے ادب ہے۔ المقتسمین مکے کے راستے بانٹنے والے۔ اللہ نے ان کو عذاب میں پکڑا تھا جی۔ 5 آدمی تھے، 16 بھی کہا گیا، مختلف روایات ہیں۔
اور قرآن کو پارا پارا کرنے سے مراد ہے کبھی کہتے ہیں شعر و شاعری ہے، کبھی کہتے ہیں جادو ہے، کبھی کہتے ہیں اساطیر الاولین۔ فوربک، تیرے رب کی قسم ہے، لنسألنہم اجمعین، ہم نے پوچھنا ہے ان سب سے، اما کانوا یعملون، جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ جعلوا القرآن عضین، یہ جو ان کا کرتوت ہے اس کے بارے میں ہم نے ان سے پوچھنا ہے۔ فاصدع بما تؤمر، اگر یہ کفار ضد پہ آ گئے، لوگوں کو تیرے قریب آنے سے روک رہے ہیں، تو میرے پیغمبر آپ کیا کریں؟ فاصدع، آپ کھول کے بیان کریں، بما تؤمر، جس کا تجھے حکم دیا گیا ہے، اس مسئلے کو واضح کریں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور اعراض کیجئے مشرکین سے، ان کی پرواہ بھی نہیں کرنی۔ کما انزلنا علی المقتسمین، تخویف دنیاویہ کا چوتھا نمونہ تھا جی مشرکین مکہ سے۔ انا کفیناک المستہزئین، یہ تخویف دنیاویہ کا پانچواں نمونہ ہے اور چوتھی تسلی بھی ہے۔ ہم کافی ہیں تجھے، یا ہم کافی ہیں تیری طرف سے، المستہزئین، استہزاء کرنے والوں کو۔ یہ مکے میں 5 آدمی تھے جی، ولید ابن مغیرہ، عاص ابن وائل، جو آپ کے ساتھ ٹھٹھا کرتے، مخول کرتے، ہنسی کرتے، توہین کرتے۔ اللہ نے پھر ان کو پکڑا، ہلاک کیا۔ الذین یجعلون، یہ بدبخت صرف آپ کا تمسخر نہیں اڑاتے، پرلے درجے کے مشرک ہیں جو ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ معبود اور۔ فسوف یعلمون، ان قریب جان لیں گے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، 5ویں تسلی ہے جی، ہم جانتے ہیں، اَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، بما یقولون، ان باتوں سے جو وہ کہتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، تدبیریں کرتے ہیں، مذاق بناتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، جادوگر ہے، شاعر ہے، مجنون ہے، کذاب ہے، یہ ہے بما یقولون۔ ہم جانتے ہیں، یہ تسلی ہے جی، بڑی تسلی ہے اللہ کی طرف سے۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے جو پنجابی میں اس کا معنی کیا، اس میں بڑا تسلی کا عنصر ہے جی۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، اساں ڈاڈھا جاننے ہاں۔ اب ان لفظوں میں بڑی تسلی ہے جی، اساں ڈاڈھا جاننے ہاں، انہاں دیاں گلاں سن کے تیرا سینہ تنگ ہوندا ہو سی، یعنی ہم اس کو جان رہے ہیں۔ اس کا علاج کیا ہے؟ فسبح بحمد ربک، تسبیح کر، پاکی بول اپنے رب کی خوبیوں کے ساتھ، یہ اس تنگی کا علاج ہے۔ وَقُم مِّنَ الساجدین، اور رہ سجدہ کرنے والوں میں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ،
اور عبادت کر اپنے رب کی، حتیٰ یاتیک الیقین، یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے۔ یقین موت کے معنی میں، کچھ علماء نے یقین سے مراد نصرت الہی لیا ہے جی، نصرت الہی جس کے ملنے کا وعدہ تھا کہ اللہ کی مدد آئے گی، فتح آئے گی۔ کچھ علماء نے یہ لیا لیکن نہیں، الیقین سے مراد موت ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے یہی معنی کی، اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ آپ موت کا جام پی لیں۔ اللہ قرآن دیاں سورتاں دے وچ جو کچھ بھی بیان کریندہ رہوے مقیندہ توحید تے یہی۔ اللہ نے جب سورت کو ختم کیا تو اپنی توحید پر اللہ نے اس سورت کو ختم کیا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، سورۃ النحل۔ پہلے اسمی ربط، نامی، اصحاب ہجر کا حال سن لیا کہ ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ تم اگر اس سے بھی عبرت نہیں پکڑتے ہو تو نحل کا حال دیکھو اور میری توحید کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ نحل شہد کی مکھی، وہ کس طرح رس چوستی ہے پھلوں کا، پھولوں کا، کس طرح وہ اپنے چھتے کی طرف آتی ہے اور اس کے پیٹ میں سے جو چیز نکلتی ہے فی شفاء للناس، اس کا حال دیکھو۔ یہ ہو گیا جی نامی ربط۔ اصحاب ہجر کا حال سن لیا، انہوں نے ہماری توحید کا انکار کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ اگر اب بھی عبرت نہیں پکڑتے ہو تو نحل کا حال دیکھو اور میری توحید کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ مانوی ربط بڑا آسان سا ہے جی۔ سورت ہجر میں کیا دعویٰ تھا جی، کیا کہا گیا؟ مان لو ورنہ عذاب آئے گا تو پچھتاؤ گے۔ مان لو ورنہ عذاب آئے گا تو پچھتاؤ گے۔ اب سورت نحل میں ترقی کر کے کہا جائے گا، اب سورت نحل میں ترقی کر کے کہا جائے گا، تم نے دعوی توحید کو نہ مانا اور عذاب ہی مانگتے رہے، لو اب وہ عذاب آ گیا ہے۔ لو اب وہ عذاب آ گیا ہے۔ اب آپ مختصر طور پہ ذہن میں یہ رکھیں گے سورت ہجر کا کیا مضمون ہے جی؟ مان جاؤ ورنہ عذاب آئے گا تو پھر پچھتاؤ گے، اس وقت کا پچھتانا کسی کام نہیں آئے گا۔ یہ سورت ہجر کا مضمون ہے جی۔ سورت نحل کا مضمون کیا ہوگا؟ تم نے نہ مانا نا، عذاب ہی مانگتے رہے نا، لو اب عذاب آ گیا ہے۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، اس عذاب کو آیت نمبر 112 میں ذکر کریں گے۔
ابتدا میں بھی ذکر کیا، اتا امر اللہ، 7 سالوں کے لیے مشرکین مکہ پر قحط سالی مسلط کر دی گئی۔ بھوک کی وجہ سے یہ باہر نکلتے تو انہیں دھواں دھواں نظر آتا، مردار کھانے پر، حتیٰ کہ گند کھانے پر مجبور ہو گئے۔ یہ ہے جی وہ عذاب جو 7 سالوں کے لیے ان پر مسلط کیا گیا ہے۔ تو سورۃ نحل کا مضمون کیا ہے؟ ہمارے سمجھانے کے باوجود بھی تم نے نہ مانا، عذاب ہی مانگتے رہے، لو اب عذاب آ گیا ہے، بھگتو۔ خلاصہ جی، مضامین کے اعتبار سے سورت کے 2 حصے ہیں جی۔ پہلا حصہ ابتدا سے لے کے آیت نمبر 113 تک اور دوسرا حصہ وہاں سے لے کے آیت نمبر 119 تک۔ اور آیت نمبر 119 سے آگے چند آیتیں رہ گئی ہیں جی۔ کیا؟ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ پہلا حصہ شروع سے لے کے آیت نمبر 113 تک، دوسرا وہاں سے لے کے 119 تک۔ پہلے حصے میں نفی شرک اعتقادی، میرے سوا مالک کوئی نہیں، مختار کوئی نہیں، عالم الغیب کوئی نہیں، یہ پہلے حصے کا مضمون ہے جی۔ اس کے لیے 6 عقلی دلائل، تین بار دعوے کا ذکر، سورت میں 3 بار دعوے کا ذکر ہوگا، اور اس کے لیے 6 عقلی دلیلیں، ایک دلیل نقلی اور ایک دلیل وحی۔ دفعیہ عذاب کے لیے امور ثلاثہ، امور ثلاثہ 3 امر، کیا؟ شرک نہ کرو، ظلم نہ کرو، احسان کرو، یہ 3 امر ہیں جی۔ جن صورتوں میں عذاب الہی کا ذکر ہے نا جی، جن صورتوں میں اللہ کے عذاب کا تذکرہ ہے، ذکر ہے، وہاں اللہ ان امور کو بیان کرتے ہیں۔ اگر اس عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو یہ 3 کام کرو۔ مشرکین کے 2 سوالوں کے جواب جی، یہ پہلے حصے کا مضمون ہے جی۔ کیا جی؟ 3 بار دعوے کا ذکر، دعوی توحید، اس کے لیے 6 عقلی دلائل، ایک نقلی دلیل، ایک دلیل وحی۔ چونکہ عذاب کا ذکر ہے تو دفعیہ عذاب کے لیے امور ثلاثہ اور مشرکین کے 2 سوالوں کے جواب۔ دوسرے حصے میں نفی شرک فعلی،
اور نفی شرک فعلی میں صرف 2 عنوان، 4 عنوان ہیں نا اس کے، لیکن صرف 2 عنوان، تحریمات العباد اور نیازات العباد، یہ صرف ان 2 عنوانوں پہ گفتگو ہوگی۔ آیت نمبر 119 تک یہ دونوں حصے مکمل ہوں گے۔ اس کے بعد ایک دلیل نقلی از ابراہیم خلیل اللہ دونوں مضمونوں کے لیے لائی جائے گی، نفی شرک اعتقادی، نفی شرک فعلی، اور ایک دلیل وحی دونوں دعووں کے لیے۔ اور آخر میں طریقہ تعلیم اور تسلی للنبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عطا امر اللہ، مقصد سورج، پہنچ گیا حکم اللہ کا، فلا تستعجلوا، پس تم جلدی نہ مچاؤ۔ جس چیز کا آنا یقینی ہو اسے ماضی کے صیغے سے تعبیر کر دیتے، ماضی کا صیغہ تحقق کے لیے۔ ابھی عذاب آیا نہیں، لیکن اسے ماضی کے صیغے سے تعبیر کیا کہ اس کا آنا یقینی تھا۔ عطا امر اللہ، یہ امر اللہ کیا ہے؟ آیت نمبر 112 میں آئے گا۔ قحط سالیج، 7 سالوں کے لیے مسلط ہوئی۔ سبحانہ و تعالی، پاک ہے وہ اللہ اور بلند و بالا ہے ان کے شریک بتانے سے۔ فلا تشرکوا احدا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ عطا امر اللہ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے جی؟ سبحانہ و تعالی عما یشرکون کا، اللہ کا عذاب آ گیا ہے، اللہ کی ذات پاک ہے۔ اللہ کہنا چاہتے ہیں تمہیں اس عذاب سے بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ شریکوں سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ یا یہ معنی ہے سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ کو شریکوں سے پاک سمجھو کیونکہ شرک عذاب کا سبب ہے۔ یہ شرک عذاب کا کیا ہے؟ سبب ہے۔ ينزل الملائکہ، ماضی استمراری کی جگہ مضارع جی، اتارتا رہا ہے فرشتوں کو۔ اتارتا رہا ہے فرشتوں کو، بالروح، 7 روح کے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے روح کا معنی کیا جی وحی، شاہ عبد القادر صاحب نے روح کا معنی کیا بھید۔ اتارتا رہا ہے فرشتوں کو 7 روح کے، من امرہ، اپنے حکم سے، علی من یشاء من عبادہ، جس پر بھی چاہتا تھا اپنے بندوں میں سے، فرشتوں کو وحی دے کر بھیجتا تھا۔ انذروا، یہ روح کی تفسیر ہے جی، انذروا، اور انذار بمعنی اعلام ہے جی۔ کیا معنی کریں گے؟ کہ لوگوں کو بتا دو، لوگوں کو آگاہ کرو، انہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی الہ نہیں، فاتقون، پس مجھ ہی سے ڈرو،
غائبانہ خوف کھانا ہے تو مجھ ہی سے کھاؤ۔ یہ جو لا الہ الا آنا ہے، اسے روح کہا گیا جی۔ اتارتا رہا ہے فرشتوں کو ساتھ روح کے۔ یہی مسئلہ کائنات کی روح ہے، اسی کے لیے کائنات بنی اور اسی مسئلے کی خاطر کائنات باقی ہے۔ آپ نے سورۃ حامیم مومن میں آیت نمبر 15 میں پڑھا یلقی الروح من امرہ علی من یشاء، وہاں بھی اللہ نے اسے روح قرار دیا، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ پھر آپ نے حامیم الشورى آیت نمبر 52 اس میں آپ نے پڑھا کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، اسے روح قرار دیا گیا۔ یہ مسئلہ توحید کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ کائنات کی روح ہے۔ یہ جو لوگ ہمارا مذاق بناتے رہتے ہیں کہ اشاعت التوحید والوں کو اس مسئلے کے سوا کوئی بات ہی نہیں آتی، توحید توحید توحید، ہمیشہ یہی کچھ کرتے رہتے ہیں، تو یہ کوئی معمولی مسئلہ ہے؟ اسے کائنات کی روح قرار دیا گیا۔ خلق السماوات والارض، پہلی عقلی دلیل، ان انذروا انہ لا الہ الا انا، دعوی سورت کا ذکر پہلی بار، یہی دعوی ہے جی، سورت کا بھی قرآن کا بھی یہی دعوی ہے، دعوی توحید، جس کے انکار کی وجہ سے عذاب آ رہا ہے۔ خلق السماوات والارض، پیدا کیا اس نے آسمانوں کو اور زمین کو، بالحق، ساتھ سچ کے، اور توحید دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے جی۔ تو اس کائنات کی تخلیق اسی مسئلے کے لیے ہوئی کہ یہ روح ہے۔ تعالی عما یشرکون، وہ بلند و بالا ہے ان کے شریک بتانے سے، کوئی شریک نہیں ہے اس کا۔ خلق الانسان من نطفۃ، اس نے پیدا کیا انسان کو، من نطفۃ، ایک بوند سے، نطفہ بوند، مادہ حیات، گندے پانی کا ایک قطرہ، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، پس اسی وقت ہو گیا جھگڑنے والا، مبین، برملا۔ یا تو یہ نعمت کے طور پہ کہا ہے جی کہ قطرے سے بنایا اور پھر یہ بولتا ہے، گفتگو کرتا ہے، جھگڑتا ہے، نعمت کے طور پہ کہا۔ ایک قطرے سے بنا ہوا کیسے بولتا ہے؟ یا مذمت کے رنگ میں کہا جی، مذمت، کہ پیدائش نہیں دیکھتا کہ تو گندے پانی کے قطرے سے بنا ہے اور پھر میری توحید کے معاملے میں جھگڑے کرتا ہے۔ والانعام خلقا، اور چوپایوں کو بھی اسی نے بنایا، لکم فیہا دفع، تمہارے لیے ہے ان میں دفع، گرمی حاصل کرنے کا سامان، دفع گرم لباس، یعنی اون، اون، جانوروں کی اون سے تم لباس بناتے ہو گرم، ومنافع، اور کتنے نفع ہیں جانوروں کے، ومنہا تاکلون، اور کچھ کو تم کھاتے ہو، ان کا گوشت کھاتے ہو تم،
وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور تمہارے لیے ان جانوروں میں جمال، بڑی رونق، زینت، حین تریحون، جب شام کو پھیر کے لاتے ہو، بڑی زیب و زینت ہے جب شام کو پھیر کے لاتے ہو، وحین تسرعون، اور جب صبح کے ٹائم چرانے لے جاتے ہو۔ پھیر کے لے آنے کا ذکر پہلے کیا شام کا، کہ جب جانوروں کو باہر لے گئے تو وہ چرتے ہیں اور خوب وہ موٹے تازے ہوتے ہیں، تو اس وقت ان کی رونق، زینت وہ دیکھنے کے لائق ہوتی۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اور وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں تمہارے بوجھ، إِلَى بَلَدٍ، ان شہروں کی طرف، لم تکونوا بالغی، کہ جن کی طرف تم پہنچنے والے نہیں ہو، الا بشق الانفس، مگر جان کی مشقت سے۔ تو خچر، گدھے، گھوڑے، اونٹ تمہارے بوجھ یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، کہاں تک لے جاتے ہیں؟ تم اپنی پیٹھ پہ اٹھا کے لے جا سکتے تھے۔ ان ربکم، بے شک تمہارا رب بڑی شفقتیں کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ والخیلا، اور اسی نے بنائے گھوڑے، والبغال، اور خچر، والحمیر، اور گدھے، لترکبوا، تاکہ تم ان پہ سواری کرو، وزینتن، اے جعلہم زینتن، اور انہیں بنایا رونق، گھوڑے، خچر تمہارے لیے زینت بھی ہے، اور تم ان پر سواریاں بھی کرتے ہو۔ کچھ لوگوں نے تو اب گھوڑے کو اپنے اوپر سوار کر لیے، وہ گھوڑے کو اپنے اوپر سوار کیے ہوئے اور گھوڑے کی تعظیم کر رہے ہیں، گھوڑے کا ادب کر رہے ہیں، اس کے سجدے کر رہے ہیں، نیازیں دے رہے ہیں، نظریں چڑھا رہے ہیں۔ تو یہاں سرگودا کے ایک شیعہ عالم ہیں، مولوی محمد حسین ڈھکو، اچھا عالم ہے، مصنف بھی ہے، کتابیں بھی لکھی ہیں۔ اس نے ایک کتاب لکھی ہے اصلاح الرسوم۔ تو یہ جتنی رسمیں ہیں ان کی، ماتم میں، تعزیے میں، ان پر اس نے رد کیا ہے۔ یہ علی اصغر کا جو پنگھوڑا نکالتی ہیں، اور نکالتی بھی طوائف ہیں، اس پر اس نے بڑا رد کیا ہے۔ اصلاح الرسوم میں اس نے ایک جگہ پہ کہا ہے کہ ہمارے جو اہل تشیع ہیں یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت بھائی جو ہیں وہ ہمیں گھوڑا پرست کہتے ہیں، ہمیں تانا دیتے ہیں کہ ہم گھوڑا پرست ہیں۔ تو اس نے کہا کہ گھوڑے کے ساتھ جو کچھ تم کرتے ہو، دوپٹے چڑھاتے ہو، چادریں چڑھاتے ہو، ہماری عورتیں نیازیں مانگتی ہیں، منتیں مانتی ہیں، بیٹے طلب کرتی ہیں، تو تمہیں گھوڑا پرست نہ کہیں تو کیا کہیں؟ تو اس نے باقاعدہ اس عنوان پر ایک کتاب لکھی، اور سنا ہے کہ وہ اہل تشیع میں وہابی شیعہ مشہور ہے، اہل تشیع میں وہابی شیعہ۔ تو اس نے ان رسموں پر کتاب لکھی، بھئی یہ گھوڑا پرستی اور یہ نظریں اور منتیں اور دوپٹے چڑھانا۔ تو گھوڑا تو اس لیے بنا تھا کہ تم اس پہ سواری کرو، قرآن کہتا ہے لترکبوا، ہم نے گھوڑا اس لیے بنایا کہ تم گھوڑے کے اوپر چڑھو، سواری کرو۔ گھوڑا اس لیے تو نہیں نہ بنایا کہ تم گھوڑے کو اپنے اوپر سوار کر لو۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور پیدا کرے گا وہ چیزیں جن کو تم نہیں جانتے ہو۔ حضرت قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نے یخلق ما لا تعلمون پہ لکھا کہ اس سے وہ مراد ہیں چیزیں جو پہاڑوں میں ہیں، سمندروں میں ہیں، رہتی ہیں، وہ چیزیں مراد ہیں۔
اور ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آگے مستقبل میں اللہ وہ چیزیں سواریوں کے لیے بنائے گا جن کو اب تم نہیں جانتے ہو، جیسے جہاز ہیں، ریل گاڑیاں ہیں، ٹرک ہیں، بسیں ہیں، کاریں ہیں۔ وعلی اللہ قصد السبیل، یہ مرتب ہے دلیل پر، پہلی دلیل ختم ہو رہی ہے۔ وعلی اللہ قصد السبیل، اور اللہ تک پہنچتی ہے سیدھی راہ، قصد بمعنی قاصد، اور یہ راہ کون سی ہے؟ راہ توحید۔ ومنہا جائر، اور کچھ راہیں ٹیڑھی ہیں، شرک کی راہیں، وہ ٹیڑھی راہیں ہیں، اور سیدھی راہ جو اللہ تک پہنچتی ہے وہ اللہ کی توحید کی راہ ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر اللہ چاہتا البتہ ہدایت دے دیتا تم سب کو۔ اس کے آگے کیا لکھیں گی؟ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ، مقصد کیا ہے؟ جبری ایمان منظور نہیں، ڈنڈے کے زور سے منوانا مطلوب نہیں۔ اگر ڈنڈے کے زور سے اور جبرن ایمان مطلوب ہوتا تو دھرتی پر کوئی بھی کافر نہ ہوتا۔ آزمائش مقصود ہے۔ هو الذی انزل من السماء ماء، دوسری عقلی دلیل جی، وہی ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی، لکم تمہارے لیے، منو شراب، اس میں سے تم پیتے بھی ہو، ومنہ شجر، اسی سے سبزہ اگتا ہے، فی تسیمون، جس میں تم مویشی چراتے ہو۔ درخت ہیں، سبزہ ہے اسی پانی سے جس میں مویشی چرتے ہیں۔ ینبت لکم بھی، اگاتا ہے تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے کھیتی بھی، زیتون بھی، کھجور بھی، انگور بھی، ومن کل ثمرات، ہر قسم کے میوے اس پانی کے ذریعے زمین سے باہر آ رہے ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں، دھیان کرتے ہیں۔ وسخر لکم اللیل، اور اس نے مسخر کیا تمہارے فائدے کے لیے رات کو اور دن کو، سورج کو اور چاند کو، والنجوم مسخرات بامرہ، اور ستارے مسخر ہیں اس کے حکم سے، مسخر یعنی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ وما ذرا لکم فی الارض، شاہ ولی اللہ صاحب نے تو معنی کیا مسخر کیا اللہ نے ان چیزوں کو جو اس نے تمہارے لیے پھیلائی ہیں زمین میں، انہیں بھی مسخر کیا، یعنی تمہاری خدمت میں لگا دیا۔ اور شاہ عبد القادر نے معنی کیا اور جو کچھ بکھیرا ہے تمہارے واسطے زمین میں، مختلفاً الوانہ، کئی رنگ کی چیزیں، مثلا انسان ہیں، حیوان ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، حجر ہیں، شجر ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں، ان کے رنگ مختلف ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون وہو الذی سخر البحر، اور وہی ہے جس نے مسخر کیا سمندروں کو، لتاکلوا منہ، تاکہ تم کھاؤ اس میں سے، لحمن طریا، تازہ گوشت، مچھلیاں، وتستخرجوا منہ، اور تم نکالو اس سمندر سے، حلیتن، زیور، تلبسونا، جس کو تم پہنتے ہو، وتر الفلکا، اور تو دیکھتا ہے کشتیوں کو، مواخر فیہ، جو موجوں کو چیر کے جا رہی ہیں، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ، واو زائدہ ہے جی، تاکہ تم تلاش کرو اللہ کا فضل، یعنی روزی، تجارت مراد ہے جی، کشتیوں کے ذریعے
ادھر کا سامان ادھر لے جاؤ اور ادھر کا سامان تجارت ادھر لے آؤ، تجارت کرو، روزی کماؤ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو، وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اس نے رکھے زمین میں رواسیہ، بوجھ یعنی پہاڑ، ان تمید بکم، کہ وہ تمہیں ایک طرف لے کے جھکنا پڑے، وَأَنْهَارًا، اور بنائی نہریں اور رستے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم پہنچو الی مقاصدکم، زمین میں راستے بنائے تاکہ ان راستوں کے ذریعے تم اپنی منزل مقصود تک پہنچو۔ اور ایک معنی کیا مدارک نے، تہتدون الی التوحید۔ یہ ساری چیزیں جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ تم ان کو دیکھ کے، سمجھ کے، غور کر کے میری توحید تک پہنچو، میری وحدانیت کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ وعلامات، اور بھی بہت ساری نشانیاں مقرر کیں، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ستاروں کے ذریعے وہ راہ پاتے ہیں، یا یوں معنی کرو، بڑے بڑے نشانوں اور ستاروں کے ذریعے وہ راہ پاتے ہیں۔ علامات سے مراد ہیں جی پہاڑ، چشمے، درخت، درختوں کے جھرمٹ، راستوں پر جو علامتیں ہوتی ہیں، تو ان علامتوں کے ذریعے بندہ راہ آسانی سے پا لیتا ہے۔ کسی سے پوچھو بھائی میں نے فلاں جگہ پہ جانا ہے، تو پھر وہ بتائے گا کہ سیدھے چلے جاؤ، آگے چھوٹی سی پہاڑی آ جائے گی، وہاں سے آپ نے دائیں ہو جانا ہے، آگے جاؤ گے تو درختوں کا ایک جھنڈ سا آ جائے گا، وہاں سے یار دائیں ہو جانا، آگے جاؤ گے تو ایک ٹیلا سا آئے گا، اس ٹیلے سے یوں اتر جانا۔ یہ ہم نے رستوں میں مختلف قسم کی نشانیاں مقرر کی، اور ستاروں کے ذریعے وہ راہ پاتے ہیں۔ یہ جو سمندروں میں چلنے والے لوگ ہیں، دریائی سفر کرنے والے لوگ ہیں، بحری جہازوں پر، یہ انہی ستاروں کی سمت کو دیکھ کر راستہ پاتے ہیں۔ بلکہ پہلے زمانے میں جب سڑکیں اتنی نہیں ہوتی تھیں اور جنگل ہوتے تھے، تو ذمہ دار لوگ وہ بھی ستاروں کے ذریعے رستہ معلوم کرتے تھے، انہیں پہچان ہوتی تھی کہ یہ ستارہ اور یہ ستارہ۔ اب ہمارا تو یہ علم، ہمیں تو اس کا علم نہیں ہے نا، ستاروں کے ذریعے۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، ثمرہ جی، دونوں دلیلوں کا ثمرہ، کیا پس وہ ہستی یخلق کل شیء، کیا وہ ہستی جس نے پیدا کیا ہے ہر چیز کو، کمن لا یخلق شیئا، اس کے برابر ہو سکتا ہے جس نے کچھ بھی نہیں بنایا؟ ایک طرف میں ہوں جس نے یہ ساری چیزیں بنائیں، انسان کو بنایا ایک پانی کے گندے قطرے سے، آسمان کو بغیر ستونوں کے، زمین کو ٹھہرایا پانی پر، وہ ڈولنے لگی تو اس پر پہاڑوں کی میخیں ٹھوکیں، سورج چاند ستاروں کی منزلیں مقرر کیں، راستے بنائے، علامتیں بنائیں، نہریں بنائیں، سمندر بنائے، اس میں کشتیاں، اس میں تجارت کرتے ہو، آسمان سے بارش برسائی، اناج، پھل پھول، سبزہ، درخت۔ ایک طرف میں ہوں، ایک طرف تمہارے معبود ہیں جنہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟
افلا تذکرون، سوچتے کیوں نہیں ہو؟ اتنی بات کی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ پھر دونوں کو برابر کر دیتے ہو کہ اللہ بھی داتا ہے، حضرت علی حجویری بھی داتا ہے، اللہ بھی کھوٹی قسمتیں کھڑی کرتا ہے، اور بری امام بھی کھوٹی قسمتیں کھڑی کرتا ہے، اللہ بھی غوث اعظم ہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی وہ بھی غوث اعظم ہے، اللہ بھی دستگیر ہے اور وہ بھی دستگیر ہیں، اللہ بھی مشکل کشا ہے، حضرت علی بھی مشکل کشا ہے، تم نے برابر کر دیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ نے پیچھے ساری نعمتوں کو گنا جی، انسان، حیوان، زمینیں، بارش، فصلیں، نہریں، آگے اللہ کہتے ہیں اگر تم گننا چاہو اللہ کی نعمتوں کو، کتنی نعمتیں ہم گنیں، اور اگر تم گننا چاہو اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها، تم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے ہو، گن نہیں سکتے ہو۔ ان اللہ لغفور الرحیم واللہ یعلم ما تسرون، تیسری عقلی دلیل جی، میں نے کئی مرتبہ بار بار اس بات کو بیان کیا ہے، اور یہ اس لیے بیان کرنا ضروری ہے کہ یہی مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کا مرکزی نقطہ ہے جس پر یہ سورہ سارا قرآن گھوم رہا ہے، کہ دعوی توحید کی دو جزیں ہیں، پہلی جز متصرف اللہ ہے، دوسری جز عالم الغیب اللہ ہے۔ دوسری جز پہلی جز کی علت بھی ہے، دوسری جز پہلی جز کی علت بھی ہے، چونکہ عالم الغیب اللہ ہے اس لیے متصرف اور مختار بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ دو جزیں ہیں جی، جسے حضرت نیلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ہما کن اللہ ہے، ہما دان اللہ ہے، ہما کن اللہ ہے، ہما دان اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان دونوں جزوں پر عقلی دلائل پیش کرتے ہیں جی، دعوے کی دونوں جزیں اللہ ثابت کرتے چلے جاتے ہیں۔ دو دلیلوں میں کس جز پر روشنی ڈالی؟ متصرف اللہ ہے، خالق مالک رازق اللہ ہے۔ اب تیسری دلیل میں دوسری جز پر روشنی ڈالنے لگے ہیں، عالم الغیب بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، وما تعلنون، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، کوئی چیز بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں، اور یہ صفت صرف اللہ کی ہے۔ والذین یدعون من دون اللہ، ثمرہ دلائل، اور جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، لا یخلقون شیئا، وہ نہیں پیدا کرتے کسی چیز کو۔ یہ ہو گیا جی متعلق بدلیل اول و بدلیل ثانی، پہلی دونوں دلیلوں کا یہی خلاصہ تھا جی۔ انہوں نے کچھ نہیں بنایا، وہ خود بنائے گئے ہیں۔ اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں زندہ نہیں، مردے ہیں جن میں جی نہیں، شاہ عبد القادر، جن میں جی نہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو تو اتنی بھی خبر نہیں کہ وہ خود قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے۔ یہ ہو گئی جی متعلق بدلیل ثالث، اس کا تعلق تیسری دلیل سے ہو گیا۔ تیسری دلیل کیا تھی؟ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، یہ پچھلی دلیلوں کا ثمرہ ہو گیا جی۔ میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ کچھ پیدا نہیں کرتے،
लन यखलुकू ज़ुबाबन, एक मक्खी का पर भी नहीं बना सकते। वहुम युखलकून, वो खुद पैदा किए गए। तख्लीक में वो मेरे मोहताज हैं, और जो तख्लीक में मेरा मोहताज हो वो इलाहा और माबूद बनने के लायक नहीं। आलिमुल गैब होना तो बड़ी दूर की बात है, यालम मा तुसिर्रून व मा तुलिनून होना तो बड़ी दूर की बात है। आलिमो मा काना व मा यकून होना ये तो बड़ी दूर की बात है। उनको तो इतनी भी खबर नहीं कि वो खुद कब्रों से कब उठाए जाएंगे, जिन्हें अपने हालात की खबर नहीं, अपने जिस्म पे होने वाले तगय्युरात की खबर नहीं, उन्हें तुम्हारी पुकार और तुम्हारी नजरो नियाज की भी खबर नहीं। इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, इयादा दावा जी, दूसरी मर्तबा दावे का जिक्र हो रहा है जी। और ये दोनों समरों पर मुतफर्रे है जी। दो समरे निकाले, अफमन यखलुकु कमन ला यखलुक एक समरा, वल्लज़ीन यदून मिन दूनिल्लाहि ला यखलुकून शैय्अन व हुम युखलकून दूसरा समरा। तो फरमाया इससे साबित ये हुआ कि इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, कि ये इलाह नहीं है, इलाह तुम्हारा एक इलाह है। ये आयत करीमा सूरत नाहल की कौन सी आयत है? आयत नंबर 20, सूरत नाहल की आयत नंबर 20 और 21। इसमें कोई दूसरी राय नहीं हो सकती कि इससे मुराद नेक लोग हैं, अंबिया हैं, औलिया हैं, बुजुर्गान दीन हैं, जिन जिन की इबादत की गई, जिन जिन को पूजा गया, जिन जिन के नाम की नज़र नियाज दी गई, जिन्हें शुफ़ा माना गया, जैसे हज़रत उज़ैर हो गए, हज़रत ईसा हो गए, हज़रत मरियम हो गई, हज़रत इब्राहीम हो गए, हज़रत इस्माईल हो गए, हज़रत अली हो गए, हज़रत हुसैन हो गए, शेख अब्दुल कादिर जीलानी हो गए। तो ये बुज़ुर्गों, अंबिया, औलिया, वही इससे मुराद है। वमा यशऊरूना अय्याना युबासून, इस पर दलील है जी। वमा यशऊरूना अय्याना युबासून, वरना बुतों के बारे में कैसे हो सकती। तो जो लोग अल्लाह के सिवा औरों को पुकारते हैं, उनके नाम की नज़र व नियाज देते हैं, उनके चढ़ावे हैं, पुकारे हैं, अर्ज़ियाँ हैं, तवाफ़ हैं, कव्वालियाँ हैं, देगों का पकाना है, उनके पास इन आयतों का, इस तरह की जितनी आयतें हैं, आपने सूरत फातिर में पढ़ी, वल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन कितमीर, फिर आपने सूरत हज में पढ़ी, लन यखलुकू ज़ुबाबन वलव इज्तमऊला, आपने सूरत यूनुस की आयत नंबर 28 में पढ़ी, मकानकुम अंतुम व शुरकाउकुम, फिर आपने सूरत अहकाफ की आयत नंबर 5 में पढ़ी, वमन अज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाहि मल्ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामा। तो वो हजरात इसका बस एक जवाब दे देते हैं, ये बुतों के बारे में जान छुड़ा लेते हैं कि ये सारी आयतें बुतों के बारे में, तुम उनको पुकारो वो सुनते नहीं, वो किसी चीज़ के मालिक नहीं, वो तुम्हें जवाब नहीं दे सकते, वो एक मक्खी नहीं बना सकते। तो ये बुतों के बारे में। और हम चूँकि बुतों के पुजारी नहीं हैं, हम तो कब्रों के पुजारी हैं और बुजुर्गान दीन को पूजते हैं,
تو یہ آیتیں ہم پر فٹ نہیں ہوتی، اور یہ اشاعت و توحید و سنہ والے جو ہیں یہ بڑی زیادتی کرتے ہیں، بھائی بتاں والیاں آیتاں ساڈے تے ٹھوکن لگے ہوئے، بھائی ہم پر فٹ کر دیتے ہیں۔ جن آیتوں میں بتوں کا سارا مسئلہ ہے تو وہ ہم پر فٹ کر رہے ہیں۔ میں جو معاند لوگ ہیں، ضدی لوگ ہیں، ہٹ دھرم لوگ ہیں، میں نہ مانوں وجدنا علیہ آبانا، ان سے تو میں کلام ہی نہیں کرنا چاہتا۔ میں ان لوگوں سے کلام کرنا چاہتا ہوں جو میری اس بات کو سن رہے ہیں نیٹ پر، چاہے وہ ہماری جماعت سے تعلق رکھتے ہیں یا وہ دوسری جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، بریلوی مکتب فکر سے ہیں یا کسی مکتب فکر سے ہیں، لیکن امانت، دیانت، انابت ان کے دل میں ہے، طلب ہے، سمجھنا چاہتے ہیں، کھلے دل کے لوگ ہیں، تو میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ سچی سچی بات کرو، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اس لیے آئے تھے، آپ کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو کہو بت نہ پوجو، نبیوں کی قبریں پوجو، بزرگوں کی قبروں پہ سجدہ کر لو، نظر و نیاز دے لو؟ کیا آپ کی آمد کا، تشریف آوری کا، بعثت کا یہی مقصد تھا؟ آپ نے یہی تعلیم دی تھی لوگوں کو کہ قبروں پر میلے لگاؤ، قبروں پر جا کے نیازیں چڑھاؤ؟ حضرت ابراہیم کی قبر ہے، بیت المقدس میں نبیوں کی قبریں ہیں، کیا آپ کی یہی تعلیم تھی؟ سب منیب لوگوں کا اور شریف لوگوں کا جواب یہی ہوگا کہ نہیں، آپ کی بعثت کی غرض یہ تھی کہ کسی غیر اللہ کو نہ پکارو، مسائب، مشکلات اور حاجات میں غائبانہ پکار بھی اللہ کی ہے اور نظر و نیاز کے لائق بھی اللہ ہی۔ تو یہ کہنا کہ وہ بت پوجتے تھے، اس زمانے کے جو مشرکین تھے وہ بتوں کے پجاری تھے، اور قرآن کہتا ہے کہ بتوں کو پوجتے ہو، یہ مالک نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، وہ بت پوجتے۔ اب جس بندے سے بات کرو، عوام جو اکثریت ہوتی ہے، چونکہ وہ تحقیق نہیں کرتے، پڑھتے نہیں، قرآن انہوں نے پڑھا نہیں ہے، جس طرح علماء سے انہوں نے جمعے کے دن سنا، تقریریں سنی، بس اس طرح وہ مائل ہو گئے۔ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں، آپ کا ایک فرمان، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی، حدیث کی تمام کتابوں میں آپ نے فرمایا، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدہ، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، عیسائیوں پر، جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا۔ کتنے واضح الفاظ میں میرے آقا کہہ رہے ہیں کہ وہ انبیاء کی قبروں پر سجدہ ریز ہوتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا، اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح، جتنے لوگ میری اس گفتگو کو سن رہے ہیں، مجھے پتہ ہے لوگ کمنٹ کریں گے، کچھ گالیاں بھی نکالیں گے، جن کے پاس دلیل نہیں ہوتی پھر وہ گالیاں نکالتے ہیں اور نازیبا الفاظ کہنے لگ جاتے ہیں۔ چلو یہ ان کی مرضی ہے، جو برتن کے اندر ہوتا ہے وہی باہر نکلتا ہے، لیکن جو میں آقا کا فرمان پڑھ رہا ہوں، جو سنجیدہ لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں، خدا کے لیے اس فرمان پہ غور کرو۔ میں منت کرتا ہوں آپ کی، نہ میں نے آپ کی قبر میں جانا ہے، نہ آپ نے میری قبر میں جانا ہے، ہر ایک نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ ذرا لفظوں پہ غور کرو جو میں پڑھ رہا ہوں حدیث سے، اولئک اذا مات، وہ لوگ جب فوت ہو جاتا تھا، منہم، ان میں، الرجل الصالح، یہ الرجل الصالح کا معنی کرو جی، بت
रजुल का क्या मायना है, साले का क्या मायना है। जब फौत हो जाता था उनमें कोई साले आदमी, बनऊ अला कब्र ही मस्जिदा वसव्वरू फी तिलका सुवर, वो उसकी कब्र को सजदागाह बनाते और वहाँ उस बुज़ुर्ग की तस्वीरें लटका देते थे। उलाइका हुम शिरारुल खल्क़ इंदल्लाह औ कमा क़ाल नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की मखलूक में सबसे बदतर लोग यही थे। कौन? रजुले सालेह की कब्र पे सजदा करने वाले। ये कौन कह रहा है? मैं ना, आपके और मेरे मुशफ़िक़ पैगंबर जिनसे हम मोहब्बत का दावा करते हैं, ये उनका फरमान है। आज हम देखते हैं हमारे कलमा पढ़ने वाले लोग जो हैं उनकी बैठकों में कतबे लगे हुए हैं। एक बुज़ुर्ग की तस्वीर है, सामने समंदर है, कश्ती है, एक बूढ़ी औरत है, हाँ जी, वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी और उस माई का बेड़ा। ये है सव्वरू फी तिलका सुवर, उस बुज़ुर्ग की तस्वीरें वहाँ लटका देना। हम एक और देखते हैं, कामा अली सरकार, एक बुज़ुर्ग बैठे हैं, कव्वे ही कव्वे हैं, वो अपने घरों में उन्होंने तस्वीरें लटकाई होती हैं, बुज़ुर्गों की तस्वीरें लटकाई होती हैं। मेरे सामने कुरान है, मैं बावुज़ू हूँ और अल्लाह के घर में बैठा हूँ। मेरा एक मुक्तदी था, उसकी शादी हो गई एक ऐसे घराने में जो पीर प्रस्त थे। ये हमारे सरगोदा में ही पीर सयाल साहब हैं, बड़े मारूफ गद्दी है, वो इनके मुरीद थे। तो ये जो लड़का था, ये चूँकि हमारा मुक्तदी है, जुमा हमारे पास पढ़ता है, उन्हें भी पता है भाई ये उनका मुक्तदी है, वहाबी है। तो उस लड़के ने मुझे बताया, कहता है मौलाना मैं ये देखकर हैरान हो गया कि मेरे ससुर के घर में पीर सयाल की तस्वीर लटकी हुई है, तस्वीर, और मैंने अपने ससुर को उस तस्वीर के सामने यूं दुआ मांगते हुए देखा है, उस तस्वीर के सामने। क्या कहा था मेरे आका ने? वसव्वरू फी तिलका सुवर, वो बुजुर्गों की तस्वीरें लटकाते। तो ये जो मैंने दो फरमान पेश किए अपने आका से, उसमें आका फरमाते हैं नबियों की कब्रों को सजदागाह बनाया, रजुल साले फौत होता तो उसकी कब्र को सजदा करते। आपके उलमा ने आपको पढ़ाया, समझाया। वो बुत पूजते थे, वो बुतों के पुजारी थे। और मेरे आका कहते हैं वो नबियों वलियों की कब्रें पूजते थे। मैंने दो हदीसें पढ़ दी हैं, इस पर अगर कोई बात करनी है ना, गाली निकाल के नहीं करनी। मैंने दो हदीसें पढ़ी हैं, मेरे आका ने फरमाया वो नबियों वलियों की कब्रें पूजते थे, और तेरा आलिम कहता है वो बुत पूजते थे। मैं फैसला तुझ पे छोड़ देता हूं, अपने आलिम की मान ले या नबी पाक की मान ले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़बरदस्ती तो है कोई नहीं, बस ज़बानी करनी हमारी आदत नहीं, फतवा लगाना हमारी आदत नहीं। हमारा तो काम है मोहब्बत बांटना, लोगों को तौहीद समझाना। खुदा गवाह नीयत ये है कि या अल्लाह ये तौहीद वाला मीठा मेवा जो तूने हमें चखाया है, मेरे अल्लाह जो महरूम लोग हैं इन्हें भी ये मीठा मेवा चखा दे, ये नीयत है। तो ये कहना कि इन आयतों से बुत मुराद हैं। अब एक जो हमारे देवबंदी कहलाने वाले दोस्त हैं वो भी यही कहते हैं। मौलाना सरफराज खान साहब सफदर ने सिमाए मौता में इन आयतों से जान छुड़ाई
کیا کہہ کے کہ یہ کس کے بارے میں؟ بتوں کے بارے میں. یہ بتوں کے بارے، ہاؤلائے شفاعنا عند اللہ، یہ بتوں کے بارے میں. تو ہمارے یہ دوست دیوبندی حضرات بھی کہتے ہیں یہ بتوں کے بارے میں. پھر وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی بھی تو عبادت ہوئی، حضرت عیسیٰ کی بھی تو پکار ہوئی، اور یہاں کہتے ہیں امواتن، کہ جن جن کو پکارا گیا وہ تو مردے ہیں. تو حضرت عیسیٰ مردے ہیں؟ حضرت عیسیٰ تو زندہ ہیں. فرشتوں کی بھی عبادت ہوئی، تو فرشتے مردے ہیں؟ فرشتے بھی زندہ ہیں. تو یہاں سے پھر یہ تو مراد نہیں ہو سکتے، یہاں تو اموات غیر احیاء. یہ وہ لوگوں کو ورگلاتے رہتے ہیں. اور اب ایک آدمی، عام آدمی جب سنتا ہے نا تو وہ متاثر ہوتا ہے کہ یار غلط ہے، ٹھیک ہے، فرشتوں کی بھی عبادت ہوئی، فرشتوں حضرت عیسیٰ کی بھی ہوئی، تو حضرت عیسیٰ کو آپ اموات میں نہیں سمجھتے، فرشتوں کو بھی آپ اموات میں نہیں سمجھتے. مرزائیوں کی بھی یہی دلیل ہے. چلیے، مرزائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ پہ موت آ چکی ہے. دلیل وہ کہتے ہیں یہ سورۃ نال کی آیت نمبر 21 ہے کہ جن جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو امواتن، کہ وہ کیا ہیں؟ مردے ہیں، غیر احیاء، وہ تو زندہ نہیں ہے. یہاں رول مانی نے اور اس سے بھی زیادہ خوبصورت مولانا اشرف علی تھانوی نے رحمت اللہ علیہ بیان القرآن میں، اور شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ اس کا جواب دیا. بس مزہ ہی آ گیا. وہ لوگ غور سے سنیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے نبی ولی مراد نہیں، ورنہ تم حضرت عیسیٰ کو اموات مانو، فرشتوں کو بھی اموات مانو، تم تو انہیں اموات نہیں مانتے ہو اس وقت. تو حضرت تھانوی نے اور حضرت عثمانی رحمت اللہ علیہما، اللہ ان کی قبریں منور فرمائے، کیا لکھا جی. میں اس کا مفہوم آپ کے سامنے ذکر کروں گا، آپ تفسیر عثمانی میں پڑھ لیں، بیان القرآن میں پڑھ. اکثر گھروں میں تفسیر عثمانی موجود ہے، ابھی اٹھا لو اس آیت کو، اٹھاؤ تفسیر عثمانی میں کیا لکھا ہے. میں اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مشرکین کے تمام معبود مراد ہیں اس آیت میں. مشرکین کے تمام معبود مراد ہیں، جن کو اللہ کے بغیر پکارتے ہیں سب مردے ہیں. جن کو اللہ کے بغیر پکارتے ہیں سب کیا ہیں؟ مردے ہیں. خواہ دوامن، اب انہوں نے 3 طبقوں میں تقسیم کیا ہے جی اموات کو. پہلا طبقہ خواہ دوامن، ہمیشہ کے لیے مردے، جن میں کبھی حیات تھی نہیں، جیسے بت یہ دوامن مردے ہیں، ان میں کبھی حیات رہی نہیں. یا فی الحال، حالن، جیسے فوت شدہ بزرگ. چلو جی، علامہ عثمانی لکھ رہے ہیں، حضرت تھانوی لکھ رہے ہیں، یا فی الحال جیسے فوت شدہ بزرگ، یا معالن. معالن کیا ہے؟ انجام، انجام کے لحاظ سے، جیسے عیسیٰ اور ملائکہ کہ ان پر بھی ایک دن موت نے آنا ہے. کیسا جواب دیا جی؟ رول مانی نے بھی یہی لکھا جی کہ عموم المجاز مراد ہے محل موت کا محل. تو حضرت تھانوی اور حضرت عثمانی نے کیا لکھا؟ دوامن جیسے بت، حالن جیسے فوت شدہ بزرگ، معالن جیسے عیسیٰ اور فرشتے کہ ان پر بھی ایک دن موت نے آنا ہے.
حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو متفق علیہ بزرگ ہیں نا، ہمارے جو ساتھی ہیں وہ بھی انہیں بزرگ مانتے ہیں، ہم بھی انہیں بزرگ مانتے ہیں، بریلوی بھی انہیں بزرگ مانتے ہیں، شاہ عبد القادر صاحب کو۔ اس آیت پہ شاہ عبد القادر صاحب نے موضع القرآن میں کیا لکھا ہے؟ شاہ عبد القادر تو پھر چھوٹا سا جملہ لکھتے ہیں اور سمندر کو کوزے میں بند کر دیتے ہیں۔ شاہ عبد القادر صاحب نے اموات غیر احیاء پہ لکھا، شاید یہ ان کو فرمایا جو مرے بزرگوں کو پوجتے ہیں، شاید یہ ان کو فرمایا جو مرے بزرگوں کو پوجتے ہیں۔ چلیے جی، شاہ عبد القادر صاحب نے یہاں فوت شدہ بزرگ مراد لیے ہیں جی۔ ایک روایت خبر واحد، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، ایک روایت خبر واحد، اور خبر واحد بھی جس پہ جرح ہے، جس کے راوی پہ جرح ہے۔ مولانا سرفراز خان صاحب صفدر نے لکھا ان کتابوں میں جو کتابیں انہوں نے بریلوی مکتب فکر کے خلاف لکھی تھیں، ازالۃ الریب، تبرید النواظر، گلدستہ توحید، دل کا سرور، ان کتابوں میں مولانا سرفراز خان صاحب صفدر نے ایک اصول لکھا، ذرا سنیے گا۔ فرمایا خبر واحد اگر سونے کی طرح کھری ہو، تم جو خبر واحد پیش کر رہے ہو اس پہ جرح ہے، اور تم عقیدے میں پیش کرتے ہو اس پہ جرح ہے۔ اور مولانا سرفراز خان صاحب صفدر کیا فرماتے ہیں؟ خبر واحد سونے کی طرح کھری، اس سے بھی عقیدے کی گاڑی نہیں چلتی۔ یہ بریلویوں کو کہہ رہے ہیں، خبر واحد جو سونے کی طرح کھری ہو اس سے بھی عقیدے کی گاڑی نہیں چلتی، عقیدے میں پیش نہیں کی جا سکتی۔ بریلویوں کے خلاف ہو تو عقیدے کی گاڑی نہیں چلتی، اور جب اپنی باری آئے تو پھر خبر واحد جس پہ جرح ہے اس کے ذریعے اپنی گاڑی دوڑا رہے ہیں، وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ تو ایک خبر واحد کی بنیاد پر تم نے عقیدے کی عمارت استوار کی، جبکہ قرآن اس کے مقابلے میں کہتا ہے اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں۔ یہ قرآن نے کتنی وضاحت کے ساتھ یہ بات کہی۔ باقی یہ کہنا کہ حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کوئی بندہ دکھاؤ اس عقیدے والا جس نے یہ عقیدہ اختیار کیا ہو، تو کوئی بندہ ان سے پہلے دکھاؤ۔ حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو نظریہ تھا، اور جو اشاعت التوحید کا نظریہ ہے، اور جو مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ ہے، وہ تو قرآن و سنت کے عین مطابق ہے۔ اس پر تو قرآن کی ایتیں دلائل ہیں، احادیث میں، فقہ حنفی میں، وہ تو مطابق ہے قرآن و حدیث کے۔ لیکن کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے آب حیات میں جو اپنا نظریہ لکھا ہے وہ 14 صدیوں میں کسی کا نظریہ ہے؟ کوئی ایک عالم پیش کرو
14 صدیوں میں کوئی پیش کرو جس نے وہ بات کہی ہو جو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے. کیا؟ میں ایک آن کے لیے نہیں مانتا کہ آپ کی روح آپ کے جسم سے نکلی ہو، میں ایک آن کے لیے نہیں مانتا. اور وہاں حضرت عائشہ کہتی ہیں ان کپڑوں میں نبی پاک کی روح نکلی. ام المومنین کہتی ہیں نبی پاک کی روح کے نکلتے ٹائم جو خوشبو میں نے سونگھی تھی، ساری زندگی ایسی خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگھی. اتنی حدیثیں موجود ہیں، صحابہ کے قول موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک آن کے لیے بھی نہیں مانتا کہ آپ کی روح آپ کے جسم سے نکلی ہو، وہ اندر ہی سمٹ گئی ہے. یہ چراغ بجھا نہیں، ڈھانپ دیا گیا ہے. یہ چراغ بجھا نہیں، ڈھانپ دیا گیا ہے. یہ حضرت نانوتوی نے فرمایا. مانتا ہے کوئی بندہ؟ مانو اس کو، حضرت نانوتوی کی یہ بات مانو. تم کبھی نہیں مانتے ہو حضرت نانوتوی کی یہ بات. ہمیں الزام دیتے ہو کہ اشاعت و توحید والے علماء دیوبند کی بات نہیں مانتے، فلاں عالم کی بات نہیں مانتے، فلاں عالم کی بات نہیں مانتے. ہمیں تو یہ طعنہ دیتے ہو. تم حضرت نانوتوی کی بات کیوں نہیں مانتے ہو؟ وہ تو بانی ہے دارالعلوم دیوبند کے. حضرت نانوتوی کی بات نہ مان کر اگر تم اپنے آپ کو دیوبندی کہلوا سکتے ہو تو کسی عالم کی بات کو نہ مان کے ہم اپنے آپ کو دیوبندی کیوں نہیں کہلوا سکتے؟ یہ حضرت شعیب کی قوم کی طرح لینے کے باٹ اور دینے کے باٹ اور آپ نے کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، وہ بھی سنو. فرمایا ایسے یاد پڑتا ہے، ایسے یاد پڑتا ہے کہ باب حیات میں جتنی حدیثیں ہیں وہ ضعیف ہیں. چلیے جی، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ایسے یاد پڑتا ہے کہ باب حیات میں جتنی حدیثیں ہیں وہ کیا ہیں؟ ضعیف ہیں. میں اسے حیات والے مسئلے کو عقائد ضروریہ میں سے نہیں سمجھتا. چلیے جی، حضرت نانوتوی کہتے ہیں میں اسے عقائد ضروریہ میں سے بھی نہیں سمجھتا. آگے چلیے، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ہرچہ بعد آباد ارواح شہداء اور ارواح مومنین کا ان کے جسموں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. چلیے جی، حضرت نانوتوی کی یہ بات کہ شہیدوں کی روحوں کا کوئی تعلق نہیں ہوتا جسموں سے، مومنوں کی روحوں کا کوئی تعلق نہیں ہوتا جسموں سے، باب حیات میں اکثر روایتیں ضعیف ہیں. 3 باتیں حضرت نانوتوی نے کہیں. 3، روح نہیں نکلی. 1، باب حیات میں اکثر روایتیں ضعیف ہیں. 2، مومنوں شہیدوں کی روحوں کا جسموں سے تعلق نہیں ہوتا. کتنی ہو گئیں؟ 3. ہم نے 1 نہیں مانی کہ روح نہیں نکلی، باقی 2 ہم نے مان لی ہیں، تو ہم دیوبندی نہیں. تساں 3 نہیں منیاں، 3 کی 3 نہیں مانی حضرت نانوتوی کی، اس کے باوجود تم دیوبندی ہو. ہم نے تو صرف 1 نہیں مانی. فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، تخویف ہے جی، ما زجر. بس جو لوگ نہیں ایمان رکھتے آخرت پر، قلوبہم منکرت، ان کے دل انکاری ہیں. کس سے انکاری ہیں؟ من التوحید. توحید کو تسلیم نہ کرنے والوں کے لیے زجر ہے جی. ان کے دل انکاری ہیں من التوحید، وہم مستکبرون، اور وہ مغرور ہیں. لا جرم،
حق بات یہی ہے۔ شاہ عبد القادر صاحب نے میں نے کیا ٹھیک بات ہے۔ شاہ ولی اللہ نے کہا بے شبہ است، یعنی اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، پھر ان کو ان کے اعمال کی جزا دے گا نا، جب اس سے مخفی کوئی چیز نہیں۔ انہ لا یحب المستکبرین، بے شک وہ نہیں پسند کرتا تکبر کرنے والوں کو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، یہ تفصیل ہے تکبر کی جی، کیسے متکبر ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، یہ شکوہ بھی ہوگا جی، شکوے کے ساتھ تخویف اخرویہ بھی ہے جی۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے ماذا انزل ربکم، کیا اتارا ہے تمہارے رب نے، یہ قرآن کیا ہے؟ قالو، تو وہ کہتے ہیں اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اور کیا ہے جی؟ لیحملوا اوزارہم، تاکہ وہ اٹھائیں اپنے بوجھ گناہوں کے، کاملتاً پورے، قیامت کے دن، ومن اوزار الذین، اور کچھ بوجھ ان لوگوں کے بھی اٹھائیں، یضلونہم، جن کو انہوں نے گمراہ کیا تھا قرآن کو اساطیر الاولین کہہ کے، قرآن کو اساطیر الاولین کہہ کے جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا تھا ان کے بوجھ بھی اٹھائیں، اور گمراہ کیا تھا بغیر علم، بغیر تحقیق کے، بغیر دانش، بغیر دلیل کے۔ الا ساء ما یزرون، سنو برا ہے بوجھ جو وہ اٹھا رہے ہیں۔ قد مکر الذین من قبلہم، تخویف دنیاویہ ہے جی، تحقیق فریب کر چکے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے ہوئے۔ یہ تو قرآن کو پہلے لوگوں کی کہانیاں کہہ رہے ہیں نا، دغا بازی کر رہے ہیں، مکر کر رہے ہیں، ان سے پہلے لوگوں نے بھی اس طرح کی تدبیریں کی تھیں۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ، پھر آیا اللہ یعنی اللہ کا عذاب، اللہ کا حکم، بنیانہم ان کی عمارتوں پر، من القواعد بنیادوں سے، کنایا ہے مکمل تباہ کرنے سے۔ پھر آیا اللہ کا حکم ان کی عمارتوں پر بنیادوں سے، فخر علیہم السقف، پھر گر پڑی ان پر چھتیں ان کے اوپر سے، واتاہم العذاب، اور آیا ان پر عذاب من حیث لا یشعرون، جہاں سے ان کو پتہ بھی نہ چلا۔ یہ تو دنیا کا عذاب تھا۔ ثم یوم القیامہ، تخویف اخرویہ ہے جی، پھر قیامت کے دن اللہ انہیں رسوا کرے گا، وَيَقُولُ، اور کہے گا، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ، کہاں ہیں میرے وہ شریک، الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ، کہ تم تھے جھگڑتے، کن سے؟ مومنوں سے، فیہم، ان شریکوں کے بارے میں، فیہم فی شانہم، وہ بڑی کرنیاں بھرنیاں والے ہیں جی، وہ چھپر پھاڑ کے دیتے ہیں، ان کی کرامتیں سنایا کرتے تھے، جھوٹی کرامتیں، مسلمانوں سے، پیغمبروں سے، مبلغین سے، جو تمہیں ان کی پوجا پاٹ سے منع کیا کرتے تھے، تم ان کی شانوں میں بڑے قصیدے پڑھا کرتے تھے، کہاں ہیں وہ؟ قال الذین اوتوا العلم، کہیں گے وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا،
ای الانبیاء والمومنین، اس سے مراد اوت العلم سے انبیاء ہیں جی، اور وہ مومن ہیں جو توحید کی دعوت دیا کرتے تھے۔ وہ کہیں گے اس دن، یعنی قیامت کے دن، ان الخزي اليوم، بے شک رسوائی آج کے دن، والسوء اور برائی، علی الکافرین، کافروں پر پڑے گی، الذین تتوفاہم الملائکہ، ادخال الہیہ جی، فلبئس مثوی المتکبرین تک، ادخال الہیہ، جن کی جانیں فرشتے قبض کرتے ہیں۔ معلوم ہوا روح قبض کرنے والا فرشتہ ایک نہیں ہے جی، کئی فرشتے جن کی جانیں فرشتے قبض کرتے ہیں، اس حال میں کہ وہ لوگ ظلم کرنے والے ہیں اپنے آپ پر، شرک کر کے، اللہ کی نافرمانیاں کر کے۔ فَأَلْقَوُا السَّلَامَ، پھر ظاہر کریں گے اطاعت، ڈالیں گے اطاعت کا پیغام، یا یوں میں نہ کرو، تب وہ سرے تسلیم خم کرتے ہوئے کہیں گے، سر جھکا کے کہیں گے، ما کننا نعمل من سوء، ہم نہیں کیا کرتے تھے برے عمل، بلا کیوں نہیں، آج جھوٹ بول رہے ہو، کیوں نہیں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، یقیناً اللہ جاننے والا ہے تمہارے اعمال کو، فادخلوا ابواب جہنم، پس داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، ہمیشہ رہنے والے اس میں، فلبئس مثوی المتکبرین، پس کیا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ چلو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا جو نصیحت کی، اذا سالت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، اس کا حوالہ انشاءاللہ لکھوا دیں گے جی۔ اعتکاف کے مسائل برائے خواتین بیان فرما دیں۔ کیا عورتیں، نہیں جی، عورتوں کا جو اعتکاف ہے یہ گھر میں ہوگا جی، مسجد میں نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں مسجد میں اعتکاف کرتی تھیں، لیکن فرض نماز بھی مسجد میں پڑھتی تھیں، پیچھے صفیں ہوتی تھیں عورتوں کی، تو اسے بنیاد بنانا ہے تو آج عورتوں کو اجازت دیں کہ وہ بھی فرض نماز مسجد میں آ کے پڑھیں، لیکن حالات ایسے ہو گئے کہ اب علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ عورتوں کو مسجد میں نماز کے لیے نہیں آنا چاہیے، اس سے خطرات زیادہ بڑھ جائیں گے۔ اسی طرح اعتکاف بھی عورتوں کو گھر میں کرنا چاہیے، ایک جگہ مخصوص کر لیں، وہاں اعتکاف کریں اور اللہ سے اپنی لو لگائیں جی، بس اس کے کوئی مسائل شسائل نہیں ہیں، بس اللہ سے لو لگائے رکھیں۔ ملائکہ پہ بھی موت آنی ہے، جب ان کا وقت ہے اس وقت ملائکہ پہ بھی موت آئے گی جی۔